سن رہے ہیں 2014-15 سے اصل مسئلہ ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے فالو اپ کا ہے. آپ نے میں بہت زیادہ دور نہیں جاؤں گا لیکن آپ نے آئی تھنک نومبر 2019 میں جو گوادر کا پاور پلانٹ ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی. آج تک اس پہ کام نہیں شروع ہوا. آج مجھے پتہ چلا کہ سائنو شور جو ان کی انشورنس کمپنی ہے فائنلی چونکہ وہ ڈیٹ سیٹلمنٹ کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ کی ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے ابھی فیصلہ کر لیا کہ اب جلدی ان چھٹیوں کے بعد کام شروع کریں گے. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ کو لوگ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں یہاں پہ جب میٹنگز ہوتی ہیں اعلیٰ سطحی, اصل مسائل وہیں پہ رہتے ہیں. آپ نے 3 مہینے پہلے بھی میٹنگز کی تھیں, سفیر بھی آیا تھا آپ کے پاس. تو میں یہاں ایک کنسرن پاکستانی کے طور پہ یہ آپ کے گوش گزار کے جو فالو اپس ہیں کسی کو فوکل پرسن لگائیں کہ پتہ کرے کہ گراؤنڈ بریکنگ ہم نے نومبر 2019 میں کی, آج تک اس پہ کام نہیں شروع ہو سکا. اس میں نقصان کس کا ہوا ہے؟ اس میں گوادر کا نقصان ہوا, اس میں پاکستان کا نقصان ہوا ہے. اور وہ تھا کہ آپ کا جو ٹیرف کے ایشو پہ نا 2 سال ہم نے گنوا دیے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر اس پہ میں آپ کو بتا دیکھیں, آپ ریئلائز کریں کہ 2019 کے بعد کووڈ آ گئی, چائنا بند ہو گیا. یہ پہلی دفعہ پریزیڈنٹ شی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ اس باری 2 سال کے بعد ہوئی ہیں. تو اس کے اندر سب کچھ رک گیا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ پاور پلانٹس ان کو فائنانس کرنا تھا کسی نے, سائنو شور نے کرنا تھا. تو وہ ہمارے جو ایشوز بنے اس کے بعد, کیونکہ ہم نے تو کئی چیزوں کے اوپر, اب میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, لیکن کئی ایسی چیزیں تھیں جن کے اوپر ہمیں سیٹلمنٹ کرنی تھی ان سے, کیونکہ وہ ابھی ان کی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی. تو وہ اس ٹرپ کے اوپر پہلی دفعہ موقع ملا ان کی, اور جب تک ان کی لیڈرشپ اس کے اوپر نوڈ نہیں دیتی نیچے کوئی چیز, آپ کو پتہ ہے ان کا جو سسٹم ہے جیسا وہ موو نہیں کرتی چیزیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں پرسو کرنے کے لیے, لیکن جب تک وہاں لیڈرشپ کی میٹنگ نہیں ہونی. انہوں نے, آپ کو پتہ ہے نا کہ پریزیڈنٹ شی نے پاکستان آنا تھا تو انہوں نے اپنی ٹرپ آگے ڈیلے کی. تو اس ٹرپ کے اوپر وہ جو چیزیں ہونی تھی وہ انفارچونیٹلی ڈیلے ہو کے اب جا کے ساری باتیں ہوئی ہیں. دوسری میں ایک چھوٹی سی بات, I'll just take 1 minute, کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں یہ ہمیشہ اسٹیٹ فیڈرل گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتے ہیں. چین میں جو اسپیشل زونز بنے ہیں وہ ہر چیز انہوں نے ہاتھ میں لے کے سارا کچھ انفراسٹرکچر لے ڈاؤن کر کے پھر انویسٹر سے کہا کہ اب آ جائیں. ہم نے آج تک رشکئی ہم سے فلی فنکشنل نہیں ہو سکے. تو اگر اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے, اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ اس کو فیڈرل پراپرٹی قرار دے کے ہر ایمینٹی وہاں پہنچائی جائے تاکہ کام شروع ہو سکے. اس پہ امتیاز یہ ہم کر نہیں سکتے 18th امینڈمنٹ کے بعد. میں آپ سے بالکل صرف یہ اسپیشل اکنامک زونز کا ایشو نہیں ہے, یا 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارا سارا جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ فریکچر کر چکی ہے. تو اب میں آپ کو اس کی آگے بھی ڈیٹیلز دے سکتا ہوں کہ کیا اب سندھ کے اندر گندم کس قیمت پر بک رہی ہے اور پنجاب میں کس قیمت پر بک رہی ہے. یہ ہونا تو نہیں چاہیے, ملک میں ایک ہی قیمت میں گندم بکنی چاہیے. اس کے بڑے ڈس ایڈوانٹیج ہے, وہاں سے ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے گندم ایک صوبے سے دوسرے میں, جو شارٹیجز ہو جاتے ہیں قیمتیں اوپر. یہ یوریا کے اوپر جو پرابلمز آئے ہیں, اب یوریا وہاں سے سندھ کے اندر ہمیں وہ پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کدھر ہولڈ کیا ہوا ہے. سو یہ اس میں کئی ایشوز ہیں 18th امینڈمنٹ میں کہ ملک کے جو فیصلے ہونے چاہیے. اور آپ بالکل آپ نے ٹھیک ایگزامپل دی چائنا کی, لیکن چائنا کا سب سے بڑا ایشو جو ان کی ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر امپلیمنٹ ہوتا ہے. ہمارے جو ہم نے ابھی ہر چیز میں دیکھا, ایس ایم ایز کے اندر دیکھا, اسپیشل اکنامک زون میں دیکھا, وہ پہلے سینٹر سے اور ہوتا ہے پھر پروونس کے اندر. جو بھی بزنس چائنیز بزنسز کو پرابلمز ہوئے ہیں وہ سینرجی نہیں ہے سینٹر کے اندر پروونسز میں, اور اسپیشلی وہ پروونس جس میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے. لیکن جی پرائم منسٹر نے اس کے اوپر آلموسٹ مہینے میں 2 دفعہ میٹنگز لی ہیں کہ یہ جو بات آپ کی صحیح ہے کہ انفراسٹرکچر انہوں نے بنا دیا ہے, ہمیں ہیلپ کی ہے, کنیکٹیوٹی میں انہوں نے ہمیں ہیلپ کر دی ہے. اب اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں یہ تو ہمارے لیے ایک قسم سے وہ فروٹ جو اصل فروٹ تو اب ملے گا نا, ربر میٹس دا روڈ تو اب ہے. تو ہمارے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو ایک قسم سے آپریشنلائز کریں اور یہاں انڈسٹری لے کے آئیں.
تو پی ایم نے جو ڈیسیژن لیے ہیں، کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل وہ سبجیکٹ ہے، لیکن پھر بھی ہم نے ان کو اٹانومس بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہر چیز جو ہے، ہر فیصلہ جو ہے وہ زونی کے اندر ہو جائے، یہ 10 ایجنسیز نہ ہو جائیں. فیصل آباد ہو گیا، راشاکائی ہو گیا، دھابے جی وغیرہ. تو انشاءاللہ یہ اب اس وقت جو رجیم ہے اس کے بیچ میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ چائنیز، اور آپ کے پاس، ہمارے پاس خالد منصور صاحب ہیں جو کہ چائنا کو 30 سال سے جانتے ہیں، کہ جو انویسٹر جب آئے گا تو یہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی کو لگا دیں گے، تاکہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ در ٹھوکریں کھاتا پھرے گا. 1 person 1 انویسٹر، اس سے یہ ہوگا کہ وہ ان کی پرابلم جو ہیں ریزالو کریں گے. پروسیس سارا اس لیے رک گیا، سی پیک کا اس لیے ہو گیا کہ چائنیز آپ کی گورنمنٹ سے ناراض ہیں. اس کے بارے میں کوئی کلیریفیکیشن ہمیں کو دے سکے کہ کیا حقیقت کیا ہے، کہ وہ ریزالو ہو گیا ہے، کیا ایشو ہے؟ یہ سر بتا دیں، جو یہ تاثر معید آپ نے دیا نا کہ سی پیک سلو ہو گیا ہے، اس میں صرف یہ فگرز کچھ دے دیں آپ کو کہ یہ جو پہلے اس لیے سلو نہیں ہوا کہ ورکنگ گروپ پہلے 7 تھے، اب 11 ہیں. نمبر آف پروجیکٹس جو تھے 2018 تک 10 ہوئے تھے، اب 9 3.5 سال میں ہو گئے ہیں. نمبر آف پروجیکٹس جو کمپلیٹ ہوئے تھے 2018 تک وہ 2 ہیں، اب 3.5 سال میں 7 مکمل ہو گئے ہیں. روڈ جو کنسٹرکشن ہوئی وہ 415 کلومیٹر ہوئی تھی پچھلے 2018 تک. ان 3.5 سالوں میں 453 کلومیٹر روڈ پروجیکٹس جو ہے وہ مکمل ہوئے ہیں. جو US $3.97 بلین تھے 2018 تک انویسٹمنٹ، اب تقریباً 3.45 بلین ان 3.5 سالوں میں ہوئی ہے. اور جو نئے پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے ہیں وہ 2018 تک ٹوٹل جو تھے وہ 17 تھے، اب 3 نئے پروجیکٹس اور ابھی جو ہم کر کے آئے ہیں 20 اس میں جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں. پاور جنریشن لاسٹ میں بتا دوں کہ 3,340 میگا واٹ تھی، ان 3.5 سالوں میں 5,864 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ آئی ہے. اور ٹرانسمیشن لائن 2018 تک 1 میٹر بھی جو ہے وہ نہیں پڑی تھی، اب تقریباً 880 کلومیٹر کی نئی ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ ڈلی ہے. تو جسٹ اے کمپیریزن. ہمیں جو 3 سال میں پرابلم آئی ہے نا وہ یہ کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا سسٹم ایوالو ایسا ہو گیا ہے کہ وہ ایک اس کا کنیکشن نیشنل انٹرسٹ سے چلا گیا. یہ جو 2 کنیکٹ ہوتا ہے نا، مثلا آپ کو سب کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا راستہ ہے، یہ نیشنل انٹرسٹ ہے، ایکسپورٹس ہیں، فورن انویسٹمنٹ ہے، یا امپورٹ سبسٹیوشن جو ویلتھ کریٹ کرتا ہے ملک میں. وہ ایکچولی وہ ڈیوورس ہو چکا ہے سسٹم، ایک ایسا نکل چکا ہے کہ وہ اب جدھر بھی دنیا میں انہوں نے ترقی کی اور ویلتھ کریٹ کی ہے، انہوں نے سارے ملک نے زور لگا کے ویلتھ کریٹ کی ایکسپورٹس کے ذریعے. ہمارا اتنا ڈسکنیکٹ ہے اس میں کہ کئی جگہ آپ کے ایکسپورٹر کو جس چیز سے فائدہ ہونا ہے، ہماری اپنی گورنمنٹ اس کو نقصان پہنچا رہی ہے، یا باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. جیسے ابھی مجھے فیصل آباد میں چیمبر سے بات کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جو سب سے بڑا کپڑوں کا انویسٹر ہے زارا، تو ان کا ہیڈ وہ اسپین میں وہ آنا چاہتا تھا پاکستان، تو بجائے وہ آن لائن اس سے ویزے پہ اپلائی کیا، تو ایمبیسی نے اس کے سی او کو کہا نہیں آپ ادھر آ کے پہلے وہ کریں گے. سو ان ادر ورڈز کہ جو کوریلیشن ہے بٹوین نیشنل انٹرسٹ اور جو ورکنگ آف دا گورنمنٹ ہے، اس کو الائن کرنا تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے. اور وہ ایگزیکٹلی اسپیشل اکنامک زونز میں یہ ہوا ہے، کیونکہ ہمیں شروع میں یہی جو پرابلمز آئے، جس طرح کی مثلا کئی اسپیشل اکنامک زونز کے اندر زمین وہ ریل اسٹیٹ کی طرف چلے گئی، وہ اس کے اتنے ایگزوربیٹنٹ کاسٹ چلے گا کہ وہ فیکٹری اس نے لگائے گا تو پروفٹ کیسے لے گا. سو اینی وے وہ ہم کر رہے ہیں، سارا ریگولر میٹنگز کر کے ان کو الائن کر رہے ہیں. جی